السلام علیکم دوستو انجینئر جہلمی کے ایک خطاب ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں 74 میں ہوتا تو میرا روز لیکچر آنا تھا کہ بریلویوں کو بھی جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کرو اور ان کا بھی ان بابوں سے بھی جو ہے نا وہ ہماری ساری جان چھڑاؤ، بابوں سے جان چھڑاؤ۔ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے کوثر نیازی کی، جس کے صفحہ نمبر 30 پر کوثر نیازی لکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں مودودی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ مودودی کو انجینئر نے مجدد کا لقب دیا ہے۔ لکھتے ہیں 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا مودودی گرفتار ہوئے۔ نمبر 1، کیوں گرفتار ہوئے؟ مولانا مودودی مرحوم پر قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک کتابچہ لکھنے پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ آگے میں نہیں لکھتا، مودودی جو ہے اس پر ہم اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں، بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا ان سے شدید ترین اختلاف تھا، اور ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نظریات کے اوپر چلتے ہوئے ہم بھی ان کی تحقیق کو کامل مانتے ہوئے مودودی سے ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جسے یہ مجدد کہہ رہا ہے، وہ مجدد کن کی اتباع میں ہے؟ مولانا خلیل قادری کی، عبدالستار خان نیازی کی، خلیل قادری کے والد محترم کی اتباع میں ختم نبوت کی تحریک کے اندر وہ گرفتار بھی ہوا اور اس کو موت کی سزا بھی سنائے گی۔ اور مزید کوثر نیازی یہ صحافی ہے، اور ظاہری بات ہے جو صحافی شخص ہوتا ہے، جس طرح حامد میر ہے، حامد میر کو اگر آپ دیکھیں اس کا فضل الرحمان کے ساتھ جھکاؤ ہے، اس طرح ایک اور بھی صحافی ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ امام شاہ احمد نورانی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا، اور وہ امام شاہ احمد نورانی کے ساتھ اکثر انہوں نے پروگرام بھی کیے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ جی سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیل کرنے کا راستہ کھلا تھا۔ جماعت کے دوسرے قائدین نے بھی کہا جی آپ رحم کی اپیل کریں، لیکن مودودی نے کہا کہ مودودی ثابت قدم رہے اور مشورے ٹھکرا دی۔ یہ میں دیکھ کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مودودی انجینئر جس کو مجدد کہہ رہا ہے، وہ مجدد خواجہ غریب نواز کے غلاموں کے غلام شاہ عبدالستار خان نیازی اور مولانا خلیل قادری ان کی اتباع میں، اور مزید یہ اتباع 1974 تک جاری رہی۔ اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات وہی نظریات ہیں جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ تو اس پر مزید دوسرا یہ تھا کہ یہ جو کہتا ہے جی بابوں سے جان چھڑاؤ، تو آپ قرآن کریم آپ کے گھر موجود ہوگا، پارہ 28 کو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ وَجِبْرِيلُ، یہ آیت مبارکہ میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، وَجِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر رب واضح کہتا ہے جی انبیاء مدد پر ہیں، فرشتے مدد پر ہیں، اور نیک ایمان والے مدد پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین، سیدھے لوگوں کے راستے پر ہو جو۔ تو یہ قرآن کی نفی کرتے ہوئے انجینئر جہلمی صاحب یہ جو ہے نا بیان جاری کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھی میں نے، اور یہ کتاب لکھنے والے نے بھی آگے جا کر مودودی سے سخت ترین اختلاف کا جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، پاکستانی سیاست میں گدی نشینوں کا کردار۔ یہ لکھنے والے کی اگر آپ تھوڑی شکل اور صورت دیکھیں، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن 3 سالہ تحقیق کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، میں اگر آپ کو پڑھ کر بتاؤں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو حوالہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ میں دے دوں گا۔
لکھنے والا لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط تھا وہ ولی تھا بادشاہ سے زیادہ، اور ان بادشاہوں کا راستہ جنہوں نے استوار کیا وہ یہی غوث پاک تھے، خواجہ غریب نواز، غوث پاک داتا علی اجویری صاحب تھے اور غریب نواز تھے۔ پھر جو تحریک پاکستان چلی اس کے اندر جو ملتان کے گیلانی سید ہیں ان کا بھی جو ہے ذکر کیا، اور جو قریشی تھے ان کا بھی ذکر کیا، جس انداز میں ذکر کیا وہ آپ بخوبی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت جو ہے نا وہ بڑی عام ہو چکی ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد۔ تو بہت شکریہ انجینئر، دیکھیں نا ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو مجدد مانتے ہیں تو ہم ان کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، ان کی تحقیق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب بہت شکریہ دوستو، اب مزید جن کے مقدر میں اصلاح ہوگی وہ اصلاح کی طرف آئیں گے، اور جن کے مقدر میں جو ہے گمراہی ہوگی وہ گمراہی کو قبول کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔